بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا، معدنی وسائل سے مالا مال مگر بدترین پسماندگی کے شکار صوبے کا نام ہے بلوچستان، جہاں کبھی بلوچستان پیکیج کی بازگشت سنائی دی، کبھی احساس محرومی دور کرنے کی باتیں ہوئیں، کبھی سی پیک کے ثمرات بلوچستان پر مرتب ہونے کی باتیں ہوئیں، کبھی بلوچستان کے ناراض نوجوانوں کو قومی دھارے ملانے کی باتیں ہوئیں، مگر ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وفاقی حکومت آج بلوچستان کے اراکین قومی اسمبلی کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی جتنی اہمیت پاکستان کی قومی سیاست میں آج ہے، شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ بلوچستان کے منتخب نمائندے اس صورتحال کا، اس سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچستان کے لیے کیا کچھ لے پائیں گے، کیا کچھ کام کر رہے ہیں؟ ان تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے، تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں بی این پی مینگل کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان محترم جناب سردار اختر مینگل صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ یہاں قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد جو پہلی آپ کی تقریر تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی کوئی دکھی دل سے آپ نے تقریر کی۔ آپ نے کہا جی میں تو بڑی توقعات لے کر آیا تھا، تو یہ جو شور شرابہ ہنگامہ ہوا، اس سے کوئی مایوسی ہوئی یا آپ کو توقع نہیں تھی؟ یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کا ماحول رہا ہے پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر۔ طارق صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحول یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی نیا ماحول نہیں ہوگا۔ ہم جس امید جس توقع سے آئے تھے، یا جس امید کے ساتھ لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دے کے بھیجا تھا کہ یہاں پر آ کر ہم بلوچستان کے ایشو اور بالخصوص پاکستان کے ایشو پر جو ہے کچھ سمجھیں گے، کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ سمجھانے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے یہاں پر تو وہ ایک کشتی کا مقام تھا، تو مایوسی تو ہوئی۔ وہ بھی فری سٹائل کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ مطلب اس طرح کا ماحول تھا کہ پرائم منسٹر جب اسپیچ کر رہا تھا، میں حالانکہ اتنا دور بھی نہیں تھا اس کے فاصلے پہ، جب مجھے ان کی تقریر سنائی نہیں دے رہی تھی تو لوگوں کو کیا سنائی دے گی؟ اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر جب تقریر کر رہا تھا تو وہ ایوان میں شاید ہی کسی کو سننے میں، حالانکہ ہیڈ فون لگانے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھنا تو اپنے بات، جب کچھ چیز آپ سنیں گے تو سمجھ پائیں گے نا، تو مایوسی ہوئی ہے اس سے، اور کاش کہ وہ مایوسی اس دن تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن وہ مایوسی آج دن تک جاری ہے۔ 8 مہینے ہو گئے، مطلب پارلیمنٹ کے اندر نہ قانون سازی، نہ عوامی مسائل پر بات، کوئی چیز۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے بالکل کہا کہ احتجاج بھی ہوتا ہے، شور شرابی بھی ہوتا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، لیکن وہاں پہ حکومت جو ہے وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی رپورٹنگ کرتے تھے، واک آؤٹ کرنے کے لیے گئے لوگ، منا کے لے کے آ رہے ہیں کہ جی ایوان کا ماحول۔ یہاں تو لگتا ہے کہ نہلے پہ دیلے والا معاملہ ہے، جتنا وہ شور کرتے ہیں اس سے زیادہ حکومت شور کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اممیچورٹی آپ کو تھوڑی نظر آتی ہے ٹریجری بینچز کی طرف سے؟ پہلے دن جب اپوزیشن نے احتجاج کیا، میں نے ریکویسٹ کی، بینگ ایک ان کے سپورٹر یا ایک اتحادی کے، اپوزیشن نے جو کچھ کیا ہے حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی۔ حکومت کو جو نا دل بڑا رکھنا چاہیے اور وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اپوزیشن نے کیے، کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس آپ کا ہے، اسپیکر آپ کا ہے، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی ہیں، آپ حکومت آپ کی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایوان کو بڑے احسن طریقے سے چلائیں، اور حکومت کو چلانے کے لیے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ہے۔ اگر پہلے ہی دن آپ نے وہ اینٹ اس دیوار کی جو ہے ٹیڑھی رکھ لی تو یہ مینار بننے تک جو ہے یہ عمارت جو ہے ٹیڑھی رہے گی۔ ایسا تو نہیں لگتا آپ کو کہ ایک ملک میں ایک ڈیبیٹ ہے جی پریزیڈنشل سسٹم کی، تو یہ سارا اسی کسی بڑے گیم کا حصہ ہو جس میں کہیں کہ جی پارلیمنٹ تو بالکل غیر فعال ہے، یا نہ لیجسلیشن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، تو یہ تو سسٹم ہی ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، ایسی پارلیمنٹ کا کیا فائدہ جہاں پہ بات ہی نہ ہو سکے؟ دیکھیں، یہ رومرز تو ابھی جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے اس کے چند عرصے بعد یہ رومرز جو ہے سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا صدارتی نظام تبدیل ہونے سے کیا ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیا اس ملک میں پہلے صدارتی نظام نہیں رہے؟ لیکن ان صدارتی نظام میں جو بدترین حالات ہوئے ہیں وہ ان کے ذمہ دار بھی تو وہ صدارتی نظام ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بالکل وہ صدیوں کی تاریخ میں نہ جائیں، ہم ان ڈیکیڈز کی 10 سال یا 15 سال یا 25 سال کی تاریخ میں جائیں جس میں صدارتی نظام اس ملک میں رہا ہے، یا 40 سال پہلے صدارتی نظام رہا ہے، اس میں بہتری کیا ہے یہ؟
اور آج جس کرائسس سے یا ملک جس بحرانوں سے گزر رہا ہے، کیا اس میں اس صدارتی نظام کا عمل دخل نہیں تھا؟ تو یہ مسئلے کا حل نہیں. ہاں، ماحول ایسا شاید پیدا کیا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز کو یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو اس طرح بدنام اور رسوا کیا جائے کہ لوگ خود جو اس جستجو میں یا اس بات کو لے کر سڑکوں پر نکلیں کہ جی پارلیمنٹیرین یا جو منتخب نمائندگان ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف جہاں آپ آئے ایک پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ. 8 اگست 2018 کو بی این پی نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور آپ جو ہے ان کی حکومت کا حصہ بنے. اس وقت آپ نے کہا کہ ہم 1 سال تک ان کو دیکھیں گے اور آپ نے اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا وہ پیش کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ آپ کا جو ساتھ ہے اس کا فیصلہ 8 اگست 2019 کو ہوگا. طارق صاحب 2 ایگریمنٹ ہمارے ہوئے تھے ان کے ساتھ معاہدات. ایک پرائم منسٹر کے الیکشن اور اسپیکر، اور دوسرا جو تھا ہمارا پریزیڈنشل الیکشن کے دوران جب صدارتی الیکشن ہو رہے تھے. اس میں 9 نکات تھے. جو پہلا معاہدہ تھا اس میں 6 نکات تھے. اس میں ظاہر کچھ نکات ایسے تھے جو حکومت کے دسترس میں تھے، ممکن ہے کچھ نکات ایسے تھے جو تمام کے تمام حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام معاہدات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے 2 طرفہ، جس میں حکومت کے بھی لوگ شامل ہوں، بالخصوص پی ٹی آئی کے، اور جس میں ہماری پارٹی کے بھی لوگ شامل ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کمیٹی ابھی تک بنی نہیں پائی، جس میں ہم نے تو روز اول سے اپنے نام تجویز کیے ہوئے تھے، وہ دیے ہوئے ہیں 4 لوگوں کے. لیکن حکومت کی طرف سے کبھی نام آتے ہیں تو کبھی ان میں جس طرح کے کابینہ میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے، کمیٹی بھی اسی طریقے سے چینج ہوتی ہے، لیکن کابینہ بن پاتی ہے، کمیٹی جو ہے ابھی تک بن نہیں پا رہی. مشکلات شاید حکومت کے لیے ہوں، لیکن شاید کچھ ایسے ایشو ہیں، فرض کریں کوئی ڈیولپمنٹ کے ایشو ہیں جو بلوچستان کی نہایت ہی اس کے لیے ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے. امپلائمنٹ کے جو بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، آپ کے گوادر میں جو ہے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز کا مسئلہ ہے، یہ تو حکومت کر سکتی تھی. کم سے کم ایک کمیٹی تو بنائی جاتی، کیونکہ 1 سال کے پیریڈ میں اگر 8 ماہ بغیر کمیٹی بنے گزر گئے تو پھر 4 ماہ میں مزید کیا توقع ہے، یا آپ انتظار کریں گے ان 4 ماہ کا جو آپ نے ایک زبان دی ہے، کمٹمنٹ دی ہے؟ دیکھیں، ہم اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں. ہم سے جو ہو سکتا تھا حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کل کو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہے اپنی کمٹمنٹ پر نہیں ٹھہری. ہم تو ٹھہرے. اب بال جو ہے تقریباً 8 مہینے سے جو ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے. اگر وہ اس بال کو وہ کرکٹ کی بال بناتے ہیں، ان کی مرضی. کیا اس کو پھر فٹ بال کی طرح کک مار کے پھر ہماری طرف پھینکتے ہیں، ان کی مرضی. کیونکہ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ 2 مہینے پہلے ہوئی تھی، اس میٹنگ کی توسط سے ہم نے اپنی گریوینس پرائم منسٹر تک پہنچائے اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی 1 سال کا ہم نے آپ کو عرصہ دیا ہے، تقریباً 7 مہینے اس کو گزر چکے ہیں اور مزید 5 مہینے بچ رہے ہیں. اب وہ 5 مہینے سے جو ہے 4 مہینے آگے بات رکی ہے. اگر اس حد تک ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% 100% جو ہے یہ مسئلے حل ہوں گے، لیکن پیش رفت تو ہوتی، اس میں کچھ امپرومنٹ ہوتی کہ جی ہاں جی حکومت نے یہ اقدام کیے ہیں. اب تک تو جو ہمیں سامنے آئی یہ باتیں، ماں سوائے ایک کی جو پرائم منسٹر کی میٹنگ کے بعد گوادر میں فشرمینز کا جو مسئلہ تھا، ان کے لیے جو ایکسس تھی سمندر سے لے کر ان کے گاؤں تک، وہ روڈ کا انہوں نے اناؤنس کیا اور شاید اس کو پی ایس ڈی پی میں شاید. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے 8 اگست 2018 کو آپ یہ لے کے اپنی سینٹرل کمیٹی میں جائیں گے. اگر سینٹرل کمیٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت سے اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ جائیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے اداروں کی توسط سے کرتے ہیں. اور مجھے جو لگ رہا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، شاید اس سے زیادہ ہم ٹائم نہ دے پائیں. بے چینی ہے وہاں پہ، لوگ جو ہے وہ مایوس ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے، ہمیں ملا کیا؟ نہ صرف ہمیں ایگزیکٹو کمیٹی میں بلکہ عام لوگ بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے وزارتیں نہیں لی، آپ نے مراعاتیں نہیں لی،
لوگ جو ہیں حکومت کو سپورٹ کرنے کے بدلے میں وزارتیں بھی لیتے ہیں، مشیر بھی بنتے ہیں، یہاں تک کہ صوبائی حکومت میں بھی جو حصہ دار ہوتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں لیا. آپ کے اگر یہ نکات، اور یہ میں حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے یہ نکاتوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کون سا ایسا جواز ہے جو ہمیں اس حکومت کو کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے؟ سردار صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ وزارتیں جو ہے کہ آپ کو آفر کی گئی، پھر آپ کے ہاں کیا ڈیبیٹ رہی، پھر بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی کارکردگی، اسی پہ دیگر بہت اہم موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے سردار اختر مینگل صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں بی این پی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سردار اختر مینگل صاحب. ان سے گفتگو کریں. سردار صاحب، وزارت کی آفر کی گئی اور کیا تھا اس وقت جب آپ سے بات کر رہے تھے تو پولیٹیکلی آپ کو کیا کہا گیا کہ اب حکومت میں آئے تو ہم آپ کو یہ چیز دیتے ہیں؟ اسپیسیفکلی انہوں نے کسی وزارت کا وہ نہیں کہا تھا. یہ کہا تھا کہ جب آپ حکومت میں آئیں تو ہم آپ کو ایک آدھ وزارت دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی بلوچستان کا مسئلہ صرف وزارتوں سے حل نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی وزارتیں دی گئی ہیں، بلوچستان سے وزراء اعظم لیے گئے. بلوچستان میں جو وزراؤں کی جو تعداد تھی اس کی اسمبلی کا جو 99% لوگ جو وہ اپوزیشن میں باقی سب وزیر تھے. تو یہ بات آپ لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے تھی. میں نے ان سے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ وزارتوں سے حل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے، کسی کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے، کسی فرد کو خوش رکھنے کے لیے آپ اس کو جو ہے وزارت دے سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں وہ کسی ایک شخص کے خوش ہونے سے حل نہیں ہوں گے. اور یہی سوچ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور ہمارے حکمرانوں کو تبدیل کرنی ہوگی کہ بلوچستان کے جو گریوینس ہیں ان کی طرف جو ہے ان کو فوکس کرنا ہوگا. سردار صاحب اس میں چلے ایک تو سینسیٹیو نقطہ ہے، ذرا ہم بات کر لیں گے جی مسنگ پرسن سے ریلیٹڈ، جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، مگر اس نکات کے علاوہ باقی نکات تو ایسے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست حکومت کے ساتھ یا اس کی پالیسیوں کے ساتھ ہے. اور آپ کے ساتھ جو نیگوسیشن میں جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ ہوتے ہیں جن کا خاصا انفلوئنس ہے پارٹی کے اندر. تو کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بات انیشیٹ ہوتی ہے پھر آگے کہیں پہ رک جاتی ہے، یہ کہیں آپ کے ساتھ جو ہے نا صرف انگیج رکھ کے معاملات کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی نیت پہ شبہ ہے یا کہیں چیز رکاوٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نقطہ جو مسنگ پرسنز کا ہے وہ صرف حکومت سے ریلیٹڈ نہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. لیکن اگر حکومت کے بس میں نہیں ہے، کم سے کم یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، باقی مسائل پر جو ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسرے جو مسائل ہیں اس پر بھی تو ابھی تک کوئی پیش رفت ہو نہیں پا رہی. اب اگر بلوچستان کے ایم این ایز جو ہے اگر وہ صرف بلوچستان کے مسئلے کے اوپر بلوچستان کے حقوق کے لیے ایک پیج پر کھڑے ہو جائیں تو بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، آپ کے یہ ان کے اتنے سگنیفیکنٹ ممبرز ہیں کہ انہی بیساکھی کے اوپر وفاقی حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو اگر آج آپ اس صورتحال کا فائدہ بلوچستان کے لیے نہیں اٹھا سکے تو پھر کب اٹھائیں گے؟ دیکھیں، میں دوسروں کی تو بات نہیں کر سکتا. دوسری جو پارٹیاں جن کے ایم این ایز ہیں بلوچستان سے، اگر آج موجودہ حکومت ہماری اور ان کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ہیں وہ کن کی بیساکھیوں پہ آئے ہیں. اگر وہ کسی کی بیساکھیوں پر آئے ہیں تو ہمیں پھر وہ دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے. لیکن جہاں تک بلوچستان نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، ہم نے جو معاہدات کیے ہیں وہ بلوچستان کے مفادات میں کیے ہیں اور بلوچستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جب ہم نے محسوس کر رہے ہیں، اب وہ ڈیڈ لائن پر ہم نے محسوس کیا کہ نہیں، حکومت ہمیں صرف دلاسوں سے کام چلا رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے ہم دیر نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت کو ووٹ دیتے ہوئے آزاد بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہمیں دیر نہیں لگی اور آزاد بینچوں سے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے ہمیں دیر نہیں لگے گی. آپ کے تو جو معاہدے کے جو نکات تھے اس میں ایک افغان مہاجرین سے ریلیٹڈ معاملہ بھی تھا. پرائم منسٹر نے تو کہا کہ جی ان کو تو اس کے بالکل ایڈورس بات کہ جی لیگلائز کرنے. اس کے اوپر آپ کی بات ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پھر انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اپنی چیز کو واپس لیا یا وہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور
صورتحال جو ہے وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اور پرائم منسٹر کے کراچی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد میں نے یہ مسئلہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں ریز کیا. اس وقت پرائم منسٹر خوش قسمتی سے اس دن وہ اسمبلی میں موجود تھے، تو اور جب انہوں نے وضاحت کی اور میں نے اس پر واک آؤٹ کیا تو پھر انہوں نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے واپس لیا اور پھر انہوں نے ایک پالیسی واضح کی تھی، لیکن ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نہیں جی ہم ان کو کیٹیگرائز کریں گے، ان میں صرف ان کو اس حد تک وہ کارڈ دیے جائیں گے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کھولیں یا یہاں پر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوں کہ کتنے افغان مہاجرین ہیں. لیکن ابھی تک بھی دڑا دڑ جو ہے افغان مہاجرین کو جو ہے آئی ڈی کارڈ مل رہے ہیں، اور اتنی سہولت شاید مقامی لوگوں کو نہ ہو افغان آئی ڈی کارڈ لینے کی جتنی جو ہے افغان مہاجرین کو دی جا رہی ہے. سر صاحب، بلوچستان جو ہے وہ اگر اس کی جغرافیائی صورتحال دیکھیں تو ایک طرف افغانستان، دوسری طرف ایران، دونوں طرف ہمیں جو ہے نا وہ صورتحال میں کشیدگی نظر آتی ہے. گو کہ ابھی عمران خان صاحب ایران کا دورہ کر کے آئے ہیں، لیکن جو اس سے قبل شاہ محمود صاحب نے ایک بریفنگ دی اور جس میں کہا کہ ہم وہاں بھی باڑ لگا رہے ہیں، پھر ہم افغانستان کی طرف بھی باڑ لگا رہے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ پاکستان کے لیے تو ہے، لیکن بلوچستان کے لیے کتنا زیادہ آپ کو اس کی سنگینی نظر آتی ہے؟ طارق بھائی، ہم یہاں پر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں نا، وہ خوردبین کا سہارا زیادہ لیتے ہیں، دوربین کا سہارا کم لیتے ہیں. ان کا ویژن جو ہے نا صرف اپنے پیروں تک ہے. وقتی طور پر جو کون سے مفادات حاصل کیے جائیں، کون سے فائدے حاصل کیے جائیں، اور یہی ہمارا جو ہے اگر تاریخ دیکھیں یہی تاریخ رہی ہے. اور انہی پالیسیوں کی وجہ سے ملک جو ہے خانہ جنگی میں جو ہے تبدیل ہو گیا ہے. یہ جو بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں تو یہ کون سا جو ہے وہ بلوچ نیشنلزم ہے یا چیز ہے کہ آپ بسوں سے لوگوں کو اتاریں، شناختی کارڈ دیکھ کے اگر کوئی کسی اور صوبے سے تعلق رکھنے والا ہو، بالخصوص پنجاب سے ہو تو اس کو گولیوں سے بھون دیں، اگر اس کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہو تو اس کو قتل کر دیں اور پھر اس کی جو ہے نا اس کی اوپر جشن منائیں یا بڑی کوئی فخر سے بات کریں؟ تو یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا نیشنلزم ہے؟ یہ نیشنلزم نہیں ہے. نہیں، اس کو میں نے نیشنلزم نہیں کہتا. اگر کوئی اپنی معصومیت کا بدلہ ظلم و جبر سے لے تو وہ شخص جو ہے معصوم و مظلوم کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوتا. لیکن یہ تو نہیں کہ بسوں سے لوگوں کو اتار کر یا کسی کے گھر میں گھس کر یا سڑکوں پر جو ہے لوگوں کو ٹارگٹ کر مارنا، نہ یہ حل ہے اور نہ ہی بے گناہ لوگوں کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر پوچھ گچھ، بغیر انویسٹیگیشن کے اٹھا کے لے جا کر 10 سال ان کو ٹارچر سیلوں میں رکھنا، یہ بھی حل نہیں ہے. خود اختر مینگل اپنے آپ کو نظام کا باغی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کسی اور فریز میں کھڑا دیکھتا ہے یا ریاست کا وفادار سمجھتا ہے. خود اختر مینگل کہاں ہے اس پوری صورتحال؟ صاحب، پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ ریاست کا وفادار کہتے کس کو ہیں؟ کہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں رکھ کر میں تمام دنیا کے جو ہے غلط کام، کرائم، بدکاریاں کرتا رہوں تو میں وفادار ہوں؟ یا پاکستان کا جھنڈا لے کر ہر 14 اگست یا 23 جو بھی میں سال 12 مہینے جو کچھ کروں، چاہے کسی کرپشن میں ملوث ہوں، میں چاہے میں کسی اغوا برائے تعاون میں ملوث ہوں، چاہے میں روڈ ڈکیتیوں میں ملوث ہوں، چاہے میں کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں، لیکن 14 اگست کو جو ہے میں اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنے کے لیے اور وہ جشن مناؤں، اس کو پاکستان کا وفادار کہا جاتا ہے؟ یا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، یا میں کوئی فرد نہیں ہوں، میرا تعلق ہے میرا ایک پولیٹیکل پارٹی سے، اس کو لیڈ کر رہا ہوں. ہم نے اپنے حقوق کی بات کی ہے کہ بلوچستان کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں، اور حق مانگنا غداری ہے. تو میں اس کی وضاحت کروں. دیکھیں، کیا بلوچستان کی پسماندگی، کیا بلوچستان کو کی محرومیوں کا آج بھی لوگ اور حکمران اعتراف نہیں کرتے؟ صاحب، لیکن احساس محرومی کے نام پر اگر فورن فنڈڈ
ملک کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ بھی تو کسی صورت میں درست نہیں ہے نا کہ آپ ایک احساس محرومی کا پرچار کریں، سامنے رکھیں یہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بیک گراؤنڈ کو انٹرنیشنل فنڈنگ کے اوپر کوئی آپ موو چلا رہے ہو، مفاد حاصل کر رہے ہو، احساس محرومی بلوچستان کا سامنے رکھ کے، اور اس کے نتیجے میں ریاست کے خلاف سازش کرے، تو یہ بھی تو کوئی درست بات نہیں۔ دیکھیں نا، احساس محرومی، ظلم، زیادتیاں یہ جنم دیتی ہیں آپ کی ناراضگیوں کو، اور ناراضگیاں جب اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہیں، اپنی پیک تک پہنچ جاتی ہیں، تو یہ جو ہے بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ آج دن تک جو بھی حکمران آیا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ضیاء الحق کے بعد بے نظیر بھٹو، نواز شریف، مشرف اور زرداری تک، کیا انہوں نے بلوچستان کے لوگوں سے معافیاں نہیں مانگی؟ کس چیز کی معافی مانگی ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگوں سے معافیاں اس لیے مانگی ہیں کہ قصوروار بھی بلوچستان کے لوگ تھے؟ اگر معافیاں مانگی تو اس کا مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں نا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو ان زیادتیوں کا ازالہ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب بغاوت پر لوگ اتر آتے ہیں تو وہ قوتیں، وہ ممالک جن کو آپ نے اپنا ہمسایہ ہونے کے باوجود آپ کے تعلقات بہتر نہیں بنائے، ان کو تو آپ خود موقع دے رہے ہیں، آپ خود ان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، ایران، افغانستان، جی، تیسری طرف آپ کا ہندوستان ہے، چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہیں، کب تک ہیں گاڈ نوز، اور ایک پانچواں بچتا ہے آپ کا سمندر۔ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کس کے ساتھ بہتر تھے اور کس کے ساتھ بہتر ہیں؟ اب آپ خاردار جو تاریں لگا رہے ہیں، کیوں لگائے رہے ہیں؟ مطلب آپ کے تعلقات جو ہے بہتری کی طرف نہیں جا رہے، مطلب آپ اس ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں کہ جی تعلقات اب اس سے زیادہ خراب ہونے ہیں، تو آپ چاروں طرف سے جو اپنے آپ کو برلن وال کی طرح جو ہے گھیرا بنا رہے ہیں۔ سردار صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سی پیک پہ بلوچستان حکومت پر جو ہے وہ مختصر گفتگو کریں گے۔ سردار اختر مینگل صاحب سے گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بی این پی کے سربراہ جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے حالات کے حوالے سے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ سردار صاحب، گفتگو کر رہے تھے احساس محرومی کی اور ان تمام چیزوں کی، تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ پھر پولیٹیکل مفاد کے لیے لوگوں کو ایک خاص کارنر میں فٹ کر دیتے ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے ان کو ایک ایسے کارنر میں فٹ کر دیں جہاں پہ یہ لگے کہ یہ شاید ریاست کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی اور کو سیاسی فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور جس کو ایک دیوار سے لگا دیا جاتا ہے وہ اریٹیشن میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ تو آپ بھی اریٹیشن میں اتنا آگے گئے ہیں یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے بالکل بھی؟ دیکھیں، آگے کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے۔ صوبائی ہم نے 2002 میں جو ہے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا تھا، اور 98 سے میں الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں پروونشل لیول پہ نیشنل اسمبلی تک، اور ہماری پارٹی جو ہے یہاں لوکل باڈی سے لے کر آپ کی سینٹ تک جو ہے منتخب ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور اسی ریاست کے تحت جو ہے نا، آئین کے تحت جو ہے نا، ہم نے حلف بھی اٹھائے ہیں۔ جب ہم صوبے میں تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ صوبے تک محدود ہے، اس کے بعد ہم نیشنل لیول تک آئے۔ جو کوئی بھی حکومت آئی ہے بغیر اپنے مفادات کے جو ہے ہم نے اس کو سپورٹ کیے، ان کو بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھانے کی کہ جی اس طریقے سے یہ ایشوز حل کر سکتے ہیں۔ اب بھی یہ جو آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ان کے اتحادی بھی شامل ہیں، جتنے ووٹوں کا وزن دوسری اس کے اتحادیوں کا ہے، جتنا وزن اس کے اپنے ممبران کا ہے، شاید ہمارا وزن اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ بہت اور بات ہے کہ ہمیں اگر اور فیدر ویٹ کہا جاتا ہے اور ان کو ہیوی ویٹ کہا جاتا ہے ہمارے ان کو ووٹوں کو، لیکن یہاں تک بھی آ کے ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ابھی پھر بھی ہم پر ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ہم پر جو ہے وہ الزامات لگائے جائیں کہ جی یہ جو ہے ریاست کو نہیں مانتے، تو ریاست کو کس طرح مانا جاتا ہے؟
صدر صاحب سی پیک پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی سی پیک جو ہے وہ بلوچستان اور گوادر اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اب تک سی پیک سے بلوچستان کو ملا کیا ہے؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ سی پیک سے بلوچستان کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کی ریزرویشن ہے اس کے اوپر؟ طارق صاحب سی پیک تو ابھی 8-10 سالوں کا پروجیکٹ ہے نا جی. اس سے پہلے جو بلوچستان میں جو منصوبے بنے ہیں اس سے بلوچستان کو کیا ملا؟ سوئی سے بلوچستان کو کیا ملا؟ سندھ سے بلوچستان کو کیا ملا؟ ریکوڈیک سے کیا ملنے والا تھا وہ کیا ملے گا؟ اچ پاور پروجیکٹ، ہب کو پاور پروجیکٹ، یہ سب بلوچستان میں ہے. مجھے کہا جائے کہ جی اچ پاور پروجیکٹ سے 1 میگا واٹ بجلی بھی بلوچستان کو نہیں مل پا رہی. ہب کو پاور پروجیکٹ سے جو 1 میگا واٹ بجلی بھی بلوچستان کو نہیں مل پا رہی. سوئی جو ایک کہتے ہیں کہ جی وہ الف لیلا کی داستان ہو گئی، ہم سناتے سناتے تھک گئے، لیکن حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ لیلا مجنو جو ہے میل تھا یا فیمیل تھی. تو اتنا عرصہ گزر چکا، اس سوئی سے آج دن تک ڈیرہ بگٹی کے لوگ جو ہے ایندھن کے طور پر جو لکڑیاں جلا رہے ہیں. تو اسی ذہنیت کے، اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ اگر پالیسیاں بنائیں گے پاکستان کی تو بلوچستان کو وہی ملے گا جو سوئی سے ملا ہے. یعنی سی پیک سے بلوچستان کو کچھ نہیں ملے گا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سی پیک اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنیز حکومت اور چائنا کے تعاون اور اس کی مدد سے اور اس کی انویسٹمنٹ سے جو ہے نا یہ پروجیکٹ بن رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس پروجیکٹ کا میجر چنک جو ہے بلوچستان میں خرچ کیا جاتا. اس کو سٹارٹ جو ہے، کیونکہ اس بات کو آپ بھی تسلیم کریں گے، ہم بھی کرتے ہیں، یہاں کی ریاست اور ریاست کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بغیر گوادر اور بغیر بلوچستان کی جو ہے سی پیک نامکمل ہے. لیکن اس گوادر کو کیا دیا گیا؟ یہ بتائیں، جو آپ نے کہا کہ جی نواز شریف نے، آصف زرداری نے، سب لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگی، اب عمران خان کے لیے موقع ہے کہ یہ جو ماضی کی جو زیادتیاں اس کو ازالہ کرے، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر اسی صف میں کھڑے ہو جائیں جہاں نواز شریف اور آصف زرداری اور دیگر لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ طارق صاحب اگر ماضی کو دیکھا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے حکمرانوں کی جو ہے سوچ تبدیل ہوئی ہے. شاید اس کی نیت ہو عمران خان صاحب کی کہ اس طرف کوئی پیش رفت ہو، لیکن لگتا ہے جو میں نے اس کی ملاقات میں جو اس کی باڈی لینگویج سے، وہ بلوچستان کے معاملے میں جو ہے نا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بلوچستان کی صوبائی حکومت، عمران خان صاحب بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، گزشتہ دنوں گئے جام کمال صاحب کی بھی بڑی تعریف کی. یہ عمران خان صاحب صحیح پکچر بتا رہے ہیں یا کسی غلط فہمی کا شکار ہیں؟ کوئی کام بلوچستان میں ہو رہا ہے ان 8 ماہ میں؟ چلے وفاق کو تو ایک طرف رکھیں، صوبائی حکومت کے حوالے سے. صوبائی حکومت میں آپ صوبائی اسمبلی کی آگے کارروائیاں دیکھ لیں، جہاں پہ اپوزیشن جس انداز میں چیخ پکار رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اپنی جگہ پر جو آج کی نہیں ہے، وہ کب سے چلی آ رہی ہے. 40-50 ارب کے قریب جو ہے آپ کے فنڈ پی ایچ ڈی پہ جو لیپس ہو رہی ہے، پچھلے دور حکومت میں بھی اور وہ روایت اس دور حکومت میں بھی چل رہی ہے. روزگار لوگوں کو نہیں دیا جا رہا. ڈیولپمنٹ کی کوئی ایک میجر مجھے پروجیکٹ بتایا جائے کہ جی بلوچستان میں اس کی جو ہے سنگ بنیاد رکھی کہ میں سوائے خان صاحب جو گئے ہیں ابھی، ایک انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم کا کیا، اور پچھلے دور میں جو ہے نا وہ ویسٹرن روٹ کا جو ہے انہوں نے افتتاح کیا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی میجر پروجیکٹ پروونشل لیول پر تو نہیں نظر آتا. صرف ایک مجھے وہ شعر کہتے یاد آ رہا ہے، وہ فارسی میں کہ تو منا ملا بوش منترا قاضی. ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے جیسے قدوس بزنچو والے معاملے میں ہوئی، اور سردار ثناء اللہ زہری سے بغاوت ہوئی، لوگوں نے بدل دیا چیف منسٹر. پھر ہمیں کوئی ایسا ایپیسوڈ مستقبل قریب میں نظر آ سکتا ہے بلوچستان میں؟ جب لوگ کسی بھی معاملات پر مطمئن نہیں ہوتے، چاہے وہ عوام ہو چاہے منتخب نمائندگان ہو، تو یہ ان کا حق بنتا ہے نیشنل لیول پر، پروونشل لیول پر. یہ پھر ان عوامی نمائندگان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چینج کریں. اگر وہ لیڈر آف دا ہاؤس اب پرفارم نہیں کر سکتا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا جس کی ایکسپیکٹیشن اس نہ صرف لوگوں سے بلکہ ان ووٹروں سے جس سے منتخب ہو کر وہ وزیر اعلیٰ بنائیں، تو یہ کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس میں تبدیلی لائیں. ایک ادارے سے خود آپ کا بھی واسطہ پڑا ہے، نیب سے،
اور آپ کے حوالے سے بھی ایک زمانے کے اندر جو ہے کچھ درخواستیں بھیجی گئی. اب جو کچھ نیب کر رہا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میرے زمانے میں جو نیب نیا وہ وجود میں آیا تھا، میں کہوں نومولود تھا، اور اس نومولودی کی وجہ سے اس نے جو ہے مجھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا مالک بھی بنا دیا تھا کہ جی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا لیٹر میرے پاس تھا کہ جی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے جو ہے 2 اپارٹمنٹ اس کے ہیں، اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. تو اس وقت نومولود تھا، نو نہال تھا، اب تو ماشاءاللہ بالغ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی بلغت میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے. نو مولود نیب کا وہ عالم تھا، تو اب تو جوانی کے اندر جوش جو ہے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہوگا. تو وہی ہے نا، جب اس کی پرورش اس انداز میں کی گئی ہوگی جس بچے کی، جب وہ نوجوان ہوگا، لڑک پن میں آئے گا، تو وہ اسی کو ساتھ لے کے چلے گا نا، اسی پرورش کے تحت. سب تو حکومت کے لوگ بھی، علیم خان صاحب باندھے ہیں، پرویز خٹک صاحب پہ انکوائری. اب تو یہ ہے کہ دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ دوسری طرف ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہے، لیکن ادھر چلی تو ہے. دو طرفہ، ایک طرف جو ہے اسموتھ ٹریفک ہے اور دوسری طرف جو بمپی ٹریفک ہے. ہاں جی سر صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ 2 ایسے معاملات ہوئے ہیں. ایک یہ کہ جس وقت بلوچستان میں گورنمنٹ ٹاپل ہوئی قدوس بزنجو صاحب کی، آپ نے اس کا ساتھ دیا، قدوس بزنجو کا. دوسرا، جب اب عمران خان صاحب کی حکومت بنی، آپ نے ان کا ساتھ دیا. دونوں کے پیچھے جو ہے ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے پروسیس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی. تو آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ نے ایک مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا، ان کے ساتھ گئے، یا نہیں آپ کے ذہن میں کچھ اور بات تھی؟ طاہر صاحب، پاکستان میں کون سی ایسی حکومت رہی ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ رہا ہو؟ آپ تو خود حکومت میں رہے ہیں، وزیر اعلیٰ تو نہیں رہی نا، پھر نہیں رہی نا. جو رہتی ہیں پھر جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رہتا ہے، وہ اپنا ٹینیور ضرور نہ ضرور پوری کرتے ہیں. اگر پورا 5 سال پورا نہیں کرتے تو کم سے کم 50-60% تو انہوں نے پورے کیے ہیں. سردار اختر مینگل عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر اسی نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ بیٹھے گا، جس سے بلوچستان کے عوام جو ہے وہ مایوس ہوئے ہیں، اور جنہوں نے بلوچستان کے عوام کو وہ نہیں دیا جس کی ایکسپیکٹیشن تھی. ایسا پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ نے اس پی ٹی آئی کا ساتھ کیوں دیا. 2 الفاظ میں نے کہا کہ ان سے جو ہے ہمیں نا امیدی کی امید ہے. نا امیدی کی امید؟ حجت پوری کی ہے؟ پھر نا امیدی کی ان سے وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو آزمائے ہوئے ہیں نا. اب بھی اگر آگے ہم جا کے بیٹھے، ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے مقاصد اور اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر کسی نے ہمارا ساتھ دیا ان نکات پر، بالکل ہم 2 قدم ان کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. سر صاحب، آخری بات، عمران خان صاحب کے لیے آپ کا پیغام، مشورہ اور ایک سیاسی ایڈوائز جو ہے وہ کیا ہوگی اس صورتحال میں؟ طاہر صاحب، پتہ نہیں ان کے ایڈوائزروں کو حال دیکھ کر مجھے تو ایڈوائز دینے سے ہی ڈر لگتا ہے، لیکن بحیثیت ان کے اتحادی ہوتے ہوئے کہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. اور کرکٹ کا میدان اور حکومتوں میں جو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حکومتیں چلانے کے لیے آپ کو دل بڑا رکھنا پڑے گا. یہ نہ دیکھیں کہ ہر جو آپ کا مد مقابل جو ٹیم ہے وہ اپوزیشن ہے، وہاں پہ آپ کی جو ٹیم جو ہے اس کو آپ باؤنسر بھی پھینک سکتے ہیں، اس پر جو ہے آپ وائڈ بال بھی پھینک سکتے ہیں، اور اس کو ہیلمٹ کے بالکل پر جو بال ٹکا سکتے ہیں. لیکن یہ حکومتوں کے چلانے میں جو اس طرح کی نہیں، اس میں جو ہے آپ کی رواداری کا مظاہرہ ہے. میچورٹی نہیں ہوئی تو پھر حکومت کا شیرازہ بھی بکھرے گا اور تحریک انصاف کا شیرازہ بھی بکھرے گا. میں نے ان کے دوستوں سے کہا ہے، میں نے کہا پہلی بار آپ کو موقع ملا ہے، اور آپ کے مد مقابل وہ اپوزیشن ہے جو تجربہ کار ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور اس فیلڈ میں کھیلنے والے پرانے لوگ ہیں. اور آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو ایشو ان کے ہاتھ میں ملا، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ شاید پھر اس گراؤنڈ میں پھر آپ کو کھیلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. فضائل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا.
سردار اختر مینگل صاحب سے باتیں ہوئیں. سردار صاحب کی گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. کل اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.